بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے ملک الموت کے بارے میں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کیسے بنے، یہ ویڈیو آپ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، یہ قدرتی عمل ہے۔ جب ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام کوئی بھی سنتا ہے تو بدن میں کپکپی سی آ جاتی ہے۔ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو انسان کی روح کو قبض فرمائے گا۔ تمام انسانوں کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہے، دوستو یہ ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی دی گئی تھی۔ تو یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اس سے جڑے چند حقائق آپ کو بتائیں گے کہ آپ کی شکل صورت کیسی ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس قدر طاقت اور قدرت عطا فرما رکھی ہے آپ کو کہ آپ ایک ہی وقت میں سینکڑوں روحیں کیسے قبض کر لیتے ہیں۔ کیا اسرائیل علیہ السلام کو کسی کی روح قبض فرماتے ہوئے کبھی افسوس ہوا ہے؟ اس کا جواب بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ پیارے دوستو، پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ روحوں کو قبض کرنے کی ڈیوٹی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ہی کیوں سونپی گئی۔ اس طرح یہ واقعہ کچھ روایات میں مشہور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل کو حکم دیا کہ ایک مشت خاک زمین سے لے آؤ۔ بحکم الہی نور خدا زمین پر آئے جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے مشت خاک لیں، مگر زمین نے انہیں قسم دی کہ جبریل، خدا کے لیے یہاں سے خاک لینے نہ جاؤ، اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت گنہگار ہوگی۔ میں مسکین ہوں، عذاب خدا کی طاقت اور تحمل نہیں رکھتی ہوں۔ اس بات کو سن کر حضرت جبریل علیہ السلام خاک لینے سے باز آئے اور زمین پر مٹی نہ لے کر گئے۔ اگر جبریل علیہ السلام اس طرح واپس لوٹ گئے اور پھر میکائیل اور اسرافیل بھی یہ کام انجام ان سے بھی نہ ہو پایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ ان کو بھی مٹی نے ایسے ہی کہا تو انہوں نے کہا جس کی قسم دیتی ہو میں اسی کے حکم سے آیا ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا، مٹی لے کر ہی جاؤں گا۔ غرض اسرائیل علیہ السلام نے وہ مٹی لی اپنی مٹھی میں اور پھر عالم خدا کے پاس جا کے پیش کر دی۔ غرض کی اے اللہ پاک تو دانا ہے، اے اسرائیل میں اس خاک سے زمین پر خلیفہ پیدا کروں گا، اللہ پاک نے فرمایا، اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھی کو مقرر کروں گا۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے معذرت کی، تیرے بندے مجھے دشمن سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل تو غم نہ کر، میں تمام علوم کا مالک ہوں، میں ہر ایک کی موت کا سبب پیدا کر دوں گا۔ کسی کو درد میں مبتلا کر دوں گا تو کسی کو کوئی تب کا مرض ہو جائے گا، کسی کو کوئی اور مرض ہو جائے گا، کوئی پانی میں گرک کے مر جائے گا۔ چلیں اب آپ کو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی شکل صورت بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ روایات میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے کہ اچانک ایک خوبصورت نوجوان آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں کس نے اس گھر میں داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا گھر والے نے۔ آپ نے فرمایا بے شک صاحب خانہ کو اختیار ہے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں لیکن کوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگیں۔ جسم کا ہر بال نوک تار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تاؤس پڑھا اور کہا آپ اپنی پہلی شکل میں تشریف لائیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، روایات میں ملتا ہے کہ جب مومن کی روح قبض کریں گے ملک الموت تو ان کو حضرت ملک الموت جو ہیں ان کی شکل حضرت اسرائیل علیہ السلام کی بالکل ایسے ہی نظر آئے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوبصورت دکھائی دی ہے۔ لیکن جب کسی کافر انسان، گنہگار انسان کی روح قبض ہوگی تو ان کو ان کی شکل اس طرح ڈراؤنی ہی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری روح آسانی سے قبض ہو جائے اور ہمیں اسرائیل کی وہ شکل و صورت دیکھنے کو ملے جو مومن کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر ہم بات کریں تو حضرت علیہ السلام جو ہیں انہوں نے روح قبض کرتے ہوئے کس کی اجازت لی تھی، کون ایسا انسان تھا؟ تو روایات میں ملتا ہے جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کے گھر تشریف لائے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے اتنے بادشاہوں کی روح قبض کی ہے لیکن کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد وہ ہستی ہیں محبوب خدا جن سے اندر جانے کی اجازت مانگی اور کہا کہ محبوب خدا اگر آپ حکم کریں تو میں آپ کی روح قبض کروں گا، نہیں حکم کریں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ یہ واحد اختیار تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ پاک کا فرمان تھا کہ اے میرے محبوب اگر تو چاہے تو اس دنیا میں ساری زندگی ادھر ہی گزارو، ادھر ہی چلو پھرو، اور اگر تو چاہے میرے پاس آنا تو پھر آپ کی روح قبض کر دی جائے گی ورنہ نہیں۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واحد ہستی ہیں جن کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی تھی۔ آخر میں امتی خدا امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔